اب ہم نے بیسک ڈائنامک سمجھیں، اب ہم حیا اور حجاب کے سارے مسئلوں کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں حیا میں یہ بھی آتا ہے کہ اوور انٹرفیئرنس نہ ہو، یہ بھی تو حیا کے منافی ہے نا۔ ہم نے کیا پڑھا، کسی کے کمرے میں جانے کے لیے بھی نوک کرو۔ اب کتنی بچیوں کو اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں کہ جی ایک دم سے نند اندر آ جاتی ہے، ایک دم سے ساس اندر آ جاتی ہیں، کمرے کو بند کرنے کی اجازت نہیں ہے، میاں بیوی کو اندر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، میاں بیوی کو ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں، اور ان کو عجیب و غریب باتیں سنائی جاتی ہیں کہ وہ اکٹھے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا ریلیشن شپ کیوں بلڈ کریں۔ تو ایسی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے میاں بیوی کی زندگی میں۔ یہ حیا کے منافی ہے کہ ان کو پرائیویسی نہ دی جائے۔ اور کئی دفعہ آپ دیکھیں اگر وہ کہیں گھومنے پھرنے جانا چاہ رہے ہیں تو دیور ساتھ چلا جاتا ہے، نند ساتھ چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے کبھی کبھار ایز اے فیملی بھی آپ جائیں، لیکن وہاں پہ بھی ان کو اسپیس دیں کہ وہ دونوں اپنا ریلیشن شپ بلڈ کریں گے۔ وہ ریلیشن شپ بلڈ کریں گے تو ان کی زندگی بہتر ہوگی۔ اسی طرح سے ایک لڑکی کو یہ بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے، لڑکیوں کے اوپر خاص طور پہ زیادہ آتا ہے، ویسے تو اب مرد بھی بہت زیادہ اس کام میں ماہر ہو چکے ہوئے ہیں، کہ کہیں پہ بھی جا کر یہ حیا کے دائرے کے منافی ہوگا کہ باہر آپ اپنی باتیں شیئر کریں۔ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے کہ جا کے اپنے مسئلے، اگر آپ کو مسئلے بہت جینون ہو رہے ہیں، کسی ایکسپرٹ کے پاس چلے جائیں جو آپ کو سکھائے۔ لیکن جی آپ لڑکی جو ہے وہ اپنے میکے میں باتیں بتا کے کہ میری ساس ایسی، میرا شوہر ایسا، میرے یہ مسئلے، کیونکہ اس کو ہیلپ چاہیے، انہیں اس کو سمجھ نہیں آتی میں کس کے پاس جاؤں، تو میکے والوں کو کہنا چاہیے کہ تم کسی ایکسپرٹ کے پاس جاؤ، کیونکہ ہمارے جذبات بہت جلدی بھڑک جائیں گے، کیونکہ ہم سینسیٹیو ہیں تمہارے معاملے میں، تم ہماری بیٹی ہو، تو تم کسی ایکسپرٹ کے پاس جاؤ جو کہ نیوٹرل باڈی ہو اور تمہیں ہیلپ کرے۔ اور لڑکا بھی جب جا کے دوستوں میں بات کرتا ہے تو اس کی بجائے وہ بھی کسی ایکسپرٹ کو جا کے کنسلٹ کر لے، لیکن ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آتی۔ پھر اسی طرح یہ بھی حیا کے منافی ہوگا کہ ایک مرد اپنے والدین کو اگنور کرنا شروع کر دے جسٹ بیکاز اس کی زندگی میں بیوی آ گئی ہے اور اس کو بہت جی مزہ آ رہا ہے۔ اس کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے والدین ہیں کہ اس نے ان کو ان کا دیکھنا ہے۔ اور یہ بھی حیا کے منافی ہے کہ ایک بہو جو ہے اس کو بہت زیادہ کنٹرول کیا جائے، ایسی باتوں میں کنٹرول کیا جائے، یعنی آتے جاتے اس کو فرشی سلام کرنا ہے۔ دیکھیے سلام تو ہم سب کو ویسے ہی کرنا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے نا۔ میرے ہسبینڈ کو بہت عادت ہے، وہ میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں گزر رہی ہوں، وہاں بیٹھے ہوں پھر سلام کرتے ہیں، تو اب مجھے بھی عادت پڑی ہوئی ہے، میں بھی جب ان کو دیکھتی ہوں میں سلام کرتی ہوں۔ بچوں کو ہم دیکھتے ہیں ہم آپس میں سلام کرتے ہیں، وہ ہمارا کلچر ہی بن چکا ہوا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو سلام کرتے رہنا ہے، جیسے کہ اسلامی طریقہ بھی ہے۔ لیکن یہ کہ اگر کسی وجہ سے مجھے آواز نہیں آئی، بہو نے بھی سلام نہیں کیا، تو ایک ایشو کھڑا ہو جائے، سلام نہیں کرتی۔ ہم تو بچوں سے شروع ہو جاتے ہیں نا، 3 سال کا بچہ سلام نہ کرے تو ہم اس پہ ہی لڑائی جھگڑا ڈال دیتے ہیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، کسی کو انسلٹ نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے تو بہت برا لگتا ہے کہ ہم کسی کو انسلٹ کریں۔ میں بڑا پن دکھا دوں نا، میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہی ہوں، جب کوئی آئے میں اس کو سلام کر دوں، آپ دیکھیں وہ بھی آپ کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے تو اپنے بچوں میں آبزرو کیا، جوان بھی ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمیشہ میں ان کو سلام کرتی ہوں، میں کبھی نہیں کرتی اندر آگے بیٹھی انتظار کر رہی ہوں کہ ساری رعایا جو ہے مجھے ماں بدولت کو کب سلام کرے اور پھر میں اس کا جواب دوں۔ مجھے جو سامنے نظر آئے گا میں اس کو سلام کر دوں گی۔ جب میں سلام کرتی ہوں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی سلام کر دیتا ہے، کبھی کوئی کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کی باتوں پہ ہمیں یہ بھی حیا کے منافی ہے نا کہ ہم اس طرح بد اخلاق ہو جائیں کسی کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کو باتیں سنانا شروع کر دیں۔ بہوؤں کے ساتھ خاص طور پہ بہت ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ساس کو کیوں نہیں کبھی فیل ہوتا کہ اگلے ایٹ دا موسٹ 15 سال میں شاید بیڈ ریڈن بھی ہو جاؤں گی، میں اپنی بہو پہ ڈیپینڈنٹ زیادہ ہو جاؤں گی، اس نے کھانا بھی مجھے بنا کے دینا ہے، اس کی حکومت آنے والی ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، ساسیں بھول جاتی ہیں اس سائیکل کو، انہوں نے خود فیس کیا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ میں اب ساری فرسٹریشن اپنی نکالوں، میں اپنی ساری انسیکیورٹیز جو ہیں اس کے ساتھ اس کو کمانڈ کروں۔ تو ہر رشتے میں حقوق اور جو حدود ہیں ان کا خیال رکھنا کہ کیا حق ہے کسی کا اور کیا اس کی حدود ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ میکے میں جب ایک لڑکی ہوتی ہے تو وہ بہت کمفرٹیبل ہے، اس کو نان محرم کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ بتا سکتی ہے کہ کون آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا، اور بھائی ہیں والد ہیں ان کے سامنے آرام سے ڈریس اپ ہو رہی ہے۔ اب سسرال میں آئی ہے تو اب یہاں پہ تو نان محرم سے ہیں، انلیس بہت پریکٹسنگ لوگ ہیں اور وہ رکھتے ہیں، ایک باؤنڈری انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ اگر لیکن باؤنڈری نہیں ہے تو وہاں پہ تو اس کو مینیج کرنا ہے۔ اب دیکھیں میرے گھر میں بھی جو بہویں آئی ہیں میں نے گھر میں باؤنڈری رکھی ہے، لیکن ہم بہت سے رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں وہاں باؤنڈری وہ نہیں ہے، لیکن وہ میری بہویں میرے ساتھ جاتی ہیں۔
اور ان کو میں نے پہلے سے بتایا ہوتا ہے. یا گھر میں کبھی کبھار کوئی ایسے لوگ ملنے کے لیے آ جاتے ہیں, اب بچیاں پراپر حجاب میں نقاب میں ان کو کہتی ہوں جاؤ جا کے کھانا شانا ڈال لو, اور میں ان کو بتا بھی دیتی ہوں. وہ جو ادھر انکل بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ ضرور کچھ بولیں گے, ہم اس خاموشی سے اپنا کھانا ڈالنا آ جانا, کیونکہ وہ انکل کیا بول رہے ہیں, بیٹا میں تو تمہارے سسر کا دوست ہوں, یا سسر کا کزن ہوں, یا ساس کا کزن ہوں, اس عمر کا ہوں, مجھ سے کیا پردہ, تم تو میری بیٹیوں جیسی ہو, بلکہ میری بیٹیاں بھی تم سے بڑی ہیں. مطلب وہ اپنی عمر کا اس طرح بتا رہے ہیں, لیکن انکل جو ہے نا وہ دیکھ پورا رہے ہیں کہ کس نے کتنا پردہ کیا ہوا ہے. تو اب مجھے ایز اے مدر ان لا اپنی بہوؤں کو یہ کانفیڈنس دینا ہے نا, ٹھیک ہے نا. اب اگر میرا فرض کریں ایسے بھی سینیریوز ہو جاتے ہیں, میں کئی ساسوں کو جانتی ہوں, مثلاً یہ کہ جی ساس تو بہت پریکٹسنگ ہے, اسی لیے وہ پریکٹسنگ بہو بھی لائی ہے, بیٹا بھی پریکٹسنگ ہے, اب سسر نہیں ہے, دیور جیٹ نہیں ہے. اب شادی والے دن ہی بڑا انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ بھی بالکل سیپریٹ گیدرنگ رکھنی ہے, لیکن مثلاً جی کوئی نند ہے, کوئی بھابھی ہے, کوئی خالہ پھپھو, کوئی بھی اور رشتے دار ہو سکتا ہے میں سسرال سے, ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے, اور ان کے گھر میں کوئی پردہ نہیں آبزرو کیا جاتا. اب وہ دلہن بنی بھی بیٹھی ہے تیار, اب اس کی تصویریں لینا چاہتے ہیں. تو آپ اپنی بہو کو خود کانفیڈنس دے دینا کہ وہ روک دے. ان کو کہنا کہ بیٹا ویسے تو میں نے ایک دو لوگوں کو لگایا ہوا ہے, یہاں پہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کی تصویریں نہ لیں, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کوئی آپ کی لینے لگا ہے, یا تو روک دو ہاتھ کے اشارے سے. یہ نہ سوچنا کہ کیا رشتہ ہے, کیونکہ وہ غلط کام کر رہے ہیں, مسکرا کے ہاتھ کے اشارے سے روک دو. نہیں روک سکتی, گھونگھٹ بنا لو, گھونگھٹ نکال لو اپنا. یہ کانفیڈنس ہم نے دینا ہوگا سسرال میں. وہ جو اس کو یہ چیلنجز آ رہے ہیں کہ نان محرم ہے, تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو لے کے چلے, کیونکہ ریالٹی یہ ہے کہ لڑکی نے الٹیمیٹلی سسرال میں ہی ایڈجسٹ ہونا ہے. الٹیمیٹلی وہی اس کا گھر ہے, اسی میں اس نے وہ نسب سے صحرا کا سفر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ قسمت میں ایک سائیکل بنایا ہوا ہے, قدر میں ایک سائیکل رکھا ہوا ہے جو کہ چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ وہ ایڈجسٹ ہو جائے گی, تو اس کو خود سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو ایک عورت کو یہ پتہ ہونا چاہیے جب اپنے سسرال میں ہے کہ اس کا باپ ہے, اس کا بھائی ہے, اس کا بیٹا ہے, تو اس کے ساتھ کوئی حجاب نہیں ہے. اور اگر دیور ہے, جیٹھ ہے, ان کے ساتھ اتنی کھلی وہ نہیں ہے, حدود نہیں ہے کہ بھی آپ کھل کے آرام سے ڈریس اپ ہو کے آ سکیں. ہسبینڈ کے کزنز ہیں, ہسبینڈ کے فرینڈز ہیں, وہاں آپ کو فل حجاب میں ہونا ہے. ایٹ لیسٹ جہاں تک ابھی ہم نے پڑھا ہے وہ ہونا ہے. ابھی جب ہم سورہ الاحزاب میں پڑھیں گے تو اس کو یہ پتہ ہے, تو اس کو وہ والی باؤنڈری اگر وہ باہر کرتی ہے اور اندر بھی کرنا چاہتی ہے نقاب, تو اس کو کرنا ہوگا. اور اگر وہ نقاب نہیں کر سکتی یا کرنا چاہتی ہے ابھی, تو پھر ڈریس اپ نہ ہو بہت زیادہ. اب کئی بچیاں پھر یہ کہتی ہیں کہ جی میرے ہسبینڈ اریٹیٹ ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ جی میں ان کے لیے ڈریس اپ ہوں. تو میں کہتی ہوں پھر کمرے میں ہو, کمرے میں ہو, اپنے جو بیڈ روم کی باؤنڈری ہے اس میں آپ ان کے لیے ڈریس اپ ہوں. لیکن وہ کہتی ہیں کئی دفعہ وہ پھر یہ چیلنج بھی تھرو کرتی ہیں کہ جی ہمیں بار بار باہر اندر آنا ہوتا ہے. تو میں کہتی ہوں یہ پھر آپ کو کسی نہ کسی طرح سے مینیج کرنا ہوگا. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے یہ ہمیں خیال رکھنا ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے بہت سے ان لاز کے کانسیپٹ بہت برے ہیں اس معاملے میں, یہ میں آپ کو بتا دوں. مجھے کئی خواتین جو کہتی ہیں میرے بیٹے کے لیے رشتہ بتائیں, دینی لڑکی. بائی دا وے میں رشتہ نہیں کرواتی, کیونکہ جب میں ایسی اگزامپل دیتی ہوں تو اس کے بعد مجھے فوراً میسیجز آ جاتے ہیں کہ کوئی رشتہ ہے تو بتائیں. لیکن جنرلی جب لوگ پوچھتے ہیں تو میں آگے سے ان سے کہتی ہوں اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیسی چاہیے بچی, دیندار آپ بول رہی ہیں نا, اس کی کوئی لمٹ. تو وہ کہتی ہیں بس مطلب ہاں باہر کرتی ہو, گھر میں نہ کرتی ہو. میں کہتی ہوں اچھا آپ چاہتی ہیں باہر با حیا ہو, اندر بے حیا ہو. نہیں استغفر اللہ, ہم نے ایسی بات تو نہیں کی. میں کہا ایکچولی یہی بات ہے نا, باہر حیا دار ہو تو اندر کیا کرے, دیور بھابھی کی اٹکھلیاں چلیں, کوئی ہنسی مذاق چلے, کوئی انجوائمنٹ چلے, یو نو. آپ سوچیں لوگ کس طرح سے بات کرتے ہیں, مطلب ان کو, اور مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی مثلا میرا بیٹا ابھی اتنا نہیں ہے, مجھے بہت زیادہ ابھی پریکٹسنگ اس طرح نہیں ہے, لیکن میں چاہتی ہوں ایسی بچی ہو اور اس میں پوٹینشیل ہو گروتھ کا کہ وہ دونوں اکٹھے گرو کر سکیں. کیا ہمارے گھر کا ایسا ماحول نہیں ہے, اس لیے میں اس وجہ سے نہیں چاہتی. آپ اپنی ایک ریئلسٹک پرابلم بتا سکتے ہیں اور اس کے مطابق آپ ایک بچی کا کر سکتے ہیں, لیکن اس طرح کی بات بولنا نا جس میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کئی بچیاں جو بہت پردے والی ہوتی ہیں, ہم ان کو لے آتے ہیں اور پھر ان کو لا کے ان کو حیا کا اور حجاب کا وہ سٹینڈرڈ نہیں فالو کرنے دیتے, نہ ان کا بیٹا کرنے دیتا ہے.
نہ وہ جو ساسیں ہوتی ہیں اور سسر ہوتے ہیں وہ کرنے دیتے ہیں. دس از ناٹ رائٹ. آپ پھر اتنے لیول کی بچی کو لے کر آئیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ میں پوری فل پردے والی لاؤں گی لیکن گھر میں تو وہ بالکل ایک ڈیزلنگ طریقے سے رہے اور باہر جاتے ہوئے کچھ کور کر لے. اور پھر وہ مجھے کہتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بھائی الگ نہ ہو. میں کہتی ہوں تو پھر بھائیوں کی دوستی کرائیں نا. جیسے جی 3 بھائی ہیں تو اب گھر میں جو ہے نا جیٹھ اور دیور سے نہ کریں تاکہ یہ کیجیے آپس میں تو یہ ملتے رہیں نا. کہتی ہوں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب میرے بیٹے ہیں تو وہ اپنا ڈومین میں بیٹھ جاتے ہیں, وہ بچیاں اپنی ڈومین میں بیٹھ جاتی ہیں. یہ نا کہ آپ ان کو ایک سینسیبل باؤنڈری دیں, اوور دوستی نہ کرائیں بیویوں کی. تو پھر وہ والا جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے سمجھتے ہیں. ایک دفعہ خاتون نے مجھے کہا, میرے بیٹے کے لیے بہت سال پہلے کی بات ہے, کہ مجھے نا کوئی بچی چاہیے. میں نے کہا میں نے اس سے پوچھا اچھا کیسی چاہیے؟ انہوں نے کہا خوبصورت. تو میں نے ان کو فون پہ بات کر رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ خوبصورت یا خوبصیرت سوچ لیں. کہتی سیرت کا تو پتہ نہیں چلتا شروع میں نا, تو بیٹا کہتا ہے اور میں بھی سوچتی ہوں خوبصورت تو ہو. میں نے کہا پھر تو آپ کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے, آپ کیوں اتنی پریشان ہیں کہ رشتہ نہیں ہو رہا؟ کہتی کیوں؟ میں نے کہا اتنے بڑے بڑے کارپوریٹ آفیسز ہیں, وہاں پہ بہت پیاری پیاری خوبصورت بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے ابھی تک رشتے نہیں ہوئے ہیں, اچھی فیملیز کی ہیں, پڑھی لکھی ہیں, کسی کو بھی آپ دیکھ لیں, آپ جائیں اور ان سے کر لیں. مسئلہ تو ان کو ہے جن کو خوبصورت چاہیے. آنٹی ناراض ہو گئی تھی ویسے مجھ سے. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی. یہ کہہ رہی ہیں دیور اور جیٹھ کا بھابھی کے ساتھ غلط ریلیشن شپ ہوتا ہے اور وہ بلیک میل کرتے ہیں بھابھی کو بھی کہ بھائی کو نہ بتانا. جی جی بالکل ایسے ہوتا ہے, لیکن یہ کہ جو ہم نے پہلے بات کر لی تھی کہ کسی ابیوزو ریلیشن شپ سے آپ نے 100% اپنے آپ کو بچانا ہے, اور اللہ نے آپ کو یہ کیپیسٹی دی ہوتی ہے کہ آپ بچائیں. اس میں تو آپ کو کوئی سیکنڈ تھاٹ ہی نہیں ہے. اور مردوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کی بھابھی ہے اور آپ گھر میں اس طرح بھی رہ رہے ہیں تو نظریں نیچی رکھیں, رسپیکٹفل انٹریکشن آپ کی ہونی چاہیے, باؤنڈریز نہ کراس کریں. مردوں کو بھی سب سے پہلی ذمہ داری تو مردوں پہ ڈالی گئی غد بسر کی, کہ یہ تو نہیں کہ دیور بھی دیکھ رہا ہے. اور پتہ نہیں وہ فلموں نے اور ڈراموں نے دماغ خراب کیا ہوا ہے نا. اور کلچرلی بھی مجھے یاد ہے بہت پہلے ایک دفعہ کہ کسی کی میں شادی میں گئی تھا, میں کالج میں تھی, تو ہمارے گھر میں تو اس طرح کی چیز ہوتی نہیں تھی. تو میں نے دیکھا کہ جی جب دلہن گھر میں آتی ہے تو جو دیور ہوتا ہے, اب چاہے وہ دیور جوان نوکریاں کر رہا, لڑکیوں کے ساتھ ناچ گانا کر رہا, وہ جی بھابھی کی گود میں بیٹھتا ہے اور پتہ نہیں اس سے وہ پھر کوئی پیسے شیسے لیتا ہے. گود میں وہ بیٹھا باقاعدہ دلہن بنی ہوئی بھابھی کی. آپ امیجن کریں نا, اور گھر والے بلا رہے ہیں دیور کی طرح بھی, دیور کی طرح آؤ بھی. وہ جوتا چھپائی چل رہی ہے اور اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں which is not appropriate نا. تو کیجول مکسنگ بہت ہے ہمارے گھروں میں, سوسائٹیز میں. میں کہ سسرال میں مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ ہے, کیجول مکسنگ نہیں ہونی چاہیے نا, کہ جی بیٹھے ہوئے ہیں اور لطیفے ہر طرح کے, اسی سے پھر کمپلیکیشن شروع ہوتی ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح گھر میں آپ حجاب کے لمٹس کو نہ رکھیں, یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھی ایسا کوئی سلسلہ ہے تو آپ بڑی سی چادر رکھنی پڑے گی آپ کو اور اوڑھنی پڑے گی, تاکہ اب اس پہ فرسٹریٹ نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی آپ دیکھیں اگر لوگ اچھے ہیں, میں بہت سے ایسے اپنے فیملی میں, ایکسٹینڈڈ فیملی میں, قریبی فیملی میں, دوستوں میں جانتی ہوں, فیملیز بہت اچھی ہیں لیکن سم ہاؤ ان کے گھر میں اس طرح پردہ نہیں ہے, لیکن وہ اپنی بہو کو سپیس دیتے ہیں کہ تم چادر اوڑھ کے اور اپنے آپ کو کور کر کے آؤ. تو وہ بچیاں کور کر کے ان کے ساتھ رہ رہی ہیں, رشتے نبھا رہی ہیں, ان سے دعائیں بھی لے رہی ہیں. اور دیکھیں آگے تو اصل تو ہماری منزل یا جہاں پہ ہم نے پہنچنا ہے یہ دنیا تو نہیں ہے نا, آخرت ہے, کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور آخرت کمانی ہے ان سے. اور اللہ نے اس کے لیے وہ ہمارے لیے وہ گھر چنے ہوئے ہیں نا. ایک دفعہ یہ جو میں یہ پارٹ پڑھی نا, کانا ربو کا قدیرہ. اب آپ دیکھیں جیسے کئی دفعہ اگر کوئی لڑکی کہے کہ جی میرے ہسبینڈ مجھے میرے میکے نہیں جانے دیتے, دیکھیں آپ کا اگر رزق لکھا ہوگا نا اللہ کی طرف سے, آپ کے ہسبینڈ کبھی نہیں روک سکیں گے آپ کو. کیوں نہیں آپ جا پا رہی؟ رزق نہیں ہے آپ کا وہاں پہ. تو آپ اللہ سے کیا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا رزق وہاں رکھے. رزق ہوگا تو آپ جائیں گی, چھٹیاں پوری گزار کے آئیں گی, ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے کلچرل جسٹیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے کہ سب ایسے ہی کرتے ہیں, سب کے گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے. کامن کچھ کویسچن جس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. دیور تو بھائی جیسا ہی ہوتا ہے, دیور بھائی جیسا نہیں ہوتا, دینی حساب سے نان محرم ہوتا ہے, نامحرم ہوتا ہے, تو اس لیے اس کے ساتھ باؤنڈریز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں. اور گھر میں حجاب کیوں کرنا ہے؟ اس لیے گھر میں حجاب, اگر میرا اپنا گھر ہوگا, میرا شوہر ہوگا, میرے محرم ہوں گے تو وہاں تو مجھے ضرورت نہیں ہے, لیکن جب باقی افراد ہوں گے تو مجھے ضرورت ہے.
اور اگر کئی جگہوں پہ ایسے بھی ہوتا ہے بچیاں کہتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ بالکل نہیں ہمیں کچھ کور کرنے دیتے، تو آپ لباس بہت ڈیسنٹ کھلا سا لباس پہنیں، فل سلیوز پہنیں، اور ایک سکارف یا دوپٹہ ایسا رکھیں جس کو اچھی طرح پہنیں، میک اپ نہ کر کے رکھیں کہ فریش لگیں، ایکٹیو لگیں، دکھی چالوں کے ساتھ نہ چلیں. اور جہاں پہ بہت زیادہ گھلی ملی فرینک گفتگو ہو رہی ہے وہاں پہ آپ تھوڑے محتاط طریقے سے بیٹھیں، سٹرن طریقے سے نہیں، محتاط طریقے سے آپ بیٹھیں کہ آپ بہت زیادہ باتیں نہ کریں، رسپیکٹفل طریقے سے آپ اپنے اس ڈسٹنس کو جو ہے وہ کریٹ کریں. اسی طرح اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ کیا کریں، تو ایسی باتیں نہ سوچا کریں عجیب ہے میری ساس عجیب ہے اور فلاں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں میرے مطلب دیورز جیٹھ یا میرے ہسبینڈ عجیب ہیں. اب آپ کے ہسبینڈ کو اگر عادت ہے شادی آپ نے دیکھا وہ تو فیمیل کزنس کے ساتھ ہینڈ سلیپ کر رہے ہیں، گپیں لگا رہے ہیں، آہستہ آہستہ ان کے ساتھ تعلق مضبوط کریں اور فوراً ہی ان کو یہ نہ دکھانا شروع کر دیں سورہ الاحزاب دیکھیں، سورہ نور دیکھیں اور یہ دیکھیں کوئی ریلز اور شارٹس شیئر کر رہی ہیں کہ اس میں یہ بات ہوئی ہے. اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کروائیں، نمازیں پہلے ٹھیک کروائیں، بیسک حیا کا سٹینڈرڈ بہتر کریں، پھر گریجولی اس ڈومین میں جائیں، ان کو آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. اور اگر فیملی سپورٹیو نہیں نظر آ رہی ہے تو بہت گریجولی وزڈم کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں چھوڑنا، اپنے آپ کو نہیں ریلیز کرنا. مجھے یاد ہے میری ایک دوست تھیں تو ان کی بیٹی کی شادی بھی، اس کو پتا تھا جہاں اس کی شادی ہو رہی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں مکس گیدرنگ ہوگی، وہ بھی حجاب والی بچی تھی، نقاب نہیں لیتی تھی حجاب لیتی تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو دوپٹہ اس نے پہنا نا ویڈنگ ڈریس میں، اس کے ساتھ اس نے اسی کلر کا ایک سکارف بنوایا سلک کا، وہ پہلے نیچے سکارف پہنا اور پھر اوپر اس نے وہ دوپٹہ ٹکایا، کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے مرد اندر آ ہی جائیں گے، کم از کم میرے ہیئر لائن تو نہ نظر آئے. پھر اس نے میک اپ بھی بہت ہلکا کروایا اور بازو پورے، نیک لائن نہ نظر آئے. اس نے کہا جتنا میں اپنے آپ کو بچا سکتی ہوں میں اپنے آپ کو بچا کے رکھوں نا. تو ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس طرح سٹیپ فارورڈ کر کے آگے کی طرف بڑھنا ہے نا. اور اصل چیز یہ ہونی چاہیے کہ اس حجاب اور حیا کے ساتھ ایموشنل بیلنس ہونا چاہیے، پیار محبت عزت کا تعلق ہم نے بنانا ہے، دونوں میں کلیئر باؤنڈریز ہونی چاہیے، ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز آپ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، کمیونیکیشن بہت اچھی ہونی چاہیے، کنسسٹینسی سے ہم نے کام کرنا چاہیے، اسمارٹ آنسرز ہمیں بہت اچھی طرح سے آنے چاہیے. اگر ہمیں اسمارٹ آنسرز نہیں آتے نا تو آپ سوچیں ہم وہاں پہ فیل ہو جاتے ہیں، وہاں پہ ہم پھر بہت زیادہ تباہیاں جو ہے نا وہ مچانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک، اچھا کوئکلی تھوڑے سے سینیریوز دیکھ لیتے ہیں. اگر ایک ساس جو ہیں مدر ان لا ہیں وہ بہت زیادہ انٹرفیئر کرتی ہیں تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ساس اس طرح کے جملہ بولتی ہے کہ بیٹا ہمارے گھر میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، تو اس بچی کی جو بہو ہے اس کی کیا فیلنگز ہوں گی؟ مشکل ہوگا، فرسٹریٹ ہوگی، سفوکیٹڈ فیل کرے گی. تو اس میں غلط بیہیویئر یہ ہے کہ آپ لڑنا شروع کر دیں، میاں کو کمپلین کرنا شروع کر دیں، آپ کی امی یہ کہتی ہیں، آپ کی امی یہ کہتی ہیں. اسمارٹ آنسر سیکھیں آپ کے. جی آنٹی بہت اچھی بات ہے، میں آپ کے اس ایکسپیرینس کو بہت ویلیو کرتی ہوں، تو میں اسی طرح کر لیتی ہوں، اگر چیز لگتی ہے اس طرح کر لیں، اور بیچ میں سے کچھ چیزیں اپنے طریقے سے کر لیں، مین چیز آپ ان کے طریقے سے کر لیں، ٹھیک ہے نا. اور ساتھ ہی کبھی آپ اپنے طریقے سے کوئی کام کر لیں. آپ بیچ میں آپ تھوڑا سا آپ کہیں کہ آنٹی ایک دو دفعہ مثلاً کھانا ہے کہ ہمارے گھر میں ایسے ہی طریقے سے بنتا ہے، تو آپ کہیں ٹھیک ہے آنٹی. پھر ایک دفعہ کہ آنٹی میں ایک نئے طریقے سے آپ کو بنا کے کھلاؤں، ایک ڈفرینٹ، یہ نہیں کہ میں میکے والے طریقے سے، اپنی امی کے طریقے سے، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ میکے کا نا ایک وہ جھنڈا بلند رہے. جی اچھا. پھر یہ کہ اگر ایک بیوی کو لگتا ہے کہ اس کا شوہر اس کے لیے سٹینڈ نہیں لیتا، اب وہ بار بار اپنے شوہر کو کمپلین کر رہی ہے اور شوہر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کہتا رہتا ہے ایڈجسٹ کرو ایڈجسٹ کرو، تو پھر ہسبینڈ کی غلطیاں تو ہمیں نظر آ رہی ہیں، امبیلنس ہے، ایموشنل ویلیڈیشن نہیں دے رہا ہے، ایموشنل نگلیکٹ کی طرف جا رہا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سلوشن کیا ہے؟ اس میں ایک تو یہ سمجھنا چاہیے نا کہ ہسبینڈ کو تو آپ نہیں سمجھا سکتے، لیکن پھر جو آپ کا وہ سرکل آف کنسرن اور انفلوئنس والی چیز ہے کہ جو چیز آپ اپنے اس میں رہتے ہوئے چینج کر سکتے ہیں اس کو خود ہی کمیونیکیٹ کر کے سمجھانے کی کوشش. ایک تو یہ کہ شکایتی رویہ نہیں ہونا چاہیے. پہلا سٹیپ یہ کہ شکایتی رویے سے بات نہ کریں. آپ جب بات کریں تو ان کو بتائیں کہ میں آپ کے پیرنٹس کی بہت عزت کرتی ہوں، بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارا بھی تعلق بہت اچھا ہو. تو میں نا ایک بیلنس کریٹ کرنا چاہ رہی ہوں. جب آپ کی امی مجھے یہ بات کہتی ہیں نا تو میں انکمفرٹیبل ہو جاتی ہوں. آپ مجھے مشورہ دیں گے اس مسئلے کو کیسے حل کروں؟ آپ اپنی امی کو زیادہ جانتے ہیں. کبھی کبھی وہ کہیں گے اگنور کرو، تو ٹھیک ہے اگنور کریں، جو دل چاہتا ہے کر لیں. کبھی کبھی وہ کہیں گے تو اس طرح ہینڈل کرو، کبھی کبھی وہ کہیں گے میں کسی طریقے سے جا کر ان سے بات کرتا ہوں. تو جو بھی ہوگا وہ ایک برج بن جائے. ان کو وہ جو ہوتا ہے نا بائی اسٹینڈرڈ نہ رکھیں کہ جی وہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں اور وہی بات ہے میچ انجوائے کر رہے ہیں کہ کون جو ہے وہ جیتتا ہے یا ہارتا ہے.
اچھا اگر ایک لڑکی ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کا ایٹیچیوڈ یہ بن چکا ہوا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی امی بہت زیادہ پوچھتی رہتی ہیں کیا ہو رہا ہے سسرال میں، اور وہ اس کو عادت پڑ گئی ہے کہ وہ کمپلین کرتی ہے، وہ اپنی امی کو ساری باتیں بتاتی ہے آج میری ساس نے یہ کیا، بہت اس کی نیگیٹیوٹی ہو رہی ہے، رشتوں میں کھچاؤ اپنے میکے میں آ رہا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کیا نظر آ رہا ہے یہاں پہ، کیا مسئلہ ہے؟ ڈسٹینس رکھنا چاہیے. ایموشنل ڈپینڈنس اس کی بہت زیادہ ہے، وہ اپنے مسئلوں کو حل نہیں کر رہی ہے، وہ بلکہ اپنے مسئلے بڑھا رہی ہے، کیونکہ والدہ کو بتانے سے، والد کو بتانے سے، گھر میں بتانے سے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، اگر بتانے بھی ہیں تو ایسے لوگوں کو بتائے جو اس مسئلے کو حل کرنے میں اس کو جو ہے نا مدد دے سکتے ہیں. اور اس کیس میں کئی دفعہ پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کے اپنے تعلقات تو بہتر ہو جاتے ہیں اور پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کے سسرال والوں کو یا آپ کے ہسبینڈ کو وہ ایلین ہی سمجھنے لگتے ہیں، پھر بالکل وہ بہت زیادہ پرابلمیٹک ہو جاتا ہے. کبھی کبھی اپوزٹ بھی ہوتے کہ آپ ویسے جنرل ایک وہ سپورٹ کے لیے بتانا چاہ رہی، کوئی حل نہیں چاہتے، لیکن وہ اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں اور اتنا وہ آپ کے لیے مسئلے بن جاتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم پھر آپ کو آپ کہتے ہیں میں نہ ہی بولتی تو اچھا تھا نا. اچھا اگر سسرال میں حجاب کو بہت اگنور کیا جاتا ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ وہی جیسے آپ نے بتایا اپنے ڈومین میں جتنا ہم کر سکتے ہیں، جتنا اپنا کر سکتے ہیں، اور اس طرح کی ڈسکشن میں نہیں انوالو ہونا، ان کو برا نہیں کہنا، اپنے اخلاق سے ان کو جیتنا ہے، اور اس میں بھی اگریسو نہیں ہونا، اگریسو نہیں ہونا. نہیں بتانا چاہیے کہ میں حجاب کری ہوں تو پتہ نہیں، آہستہ مطلب کہ کرنا اسٹیپ لینے چاہیے، مطلب آپ خود اس کو کرو. دیکھیں آپ اپنے حجاب کو لیں، اپنے ڈریس کوڈ کو وہی رکھیں، شوہر کے ساتھ بھی اچھی طرح رہیں، سسرال والوں کی بہت خدمت کریں، کھانا بنانا، گھر سمیٹنا، سب کچھ. آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ وہ ان کی انسیکیورٹی 2-4 سال لگ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اور وہ جو بھی بات بول رہے ہیں اس کا جواب، بحث، قرآن کی آیت حدیث کوٹ نہیں کرنی ہے، صرف مسکرا کے دیکھنا ہے، امی آپ کتنی پیاری ہیں، امی آپ کتنی پیاری ہیں. میں آپ کو بتاؤں اتنا پازیٹیو پرسپیکٹیو کئی دفعہ نظر آتا ہے. تو میری مدر جو ہیں کچھ سال پہلے کی بات ہے، تو میری بھابھی کو کہتی تھی، میرے بھائی کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ وہ آتا ہے نا تو اس کو ماں نہیں نظر آتی، وہ مجھے آ کے سلام کرتا ہے اور ساتھ ہی تمہارا پوچھتا ہے کہ وہ کدھر ہے، اس کو صرف بیوی نظر آتی ہے نا. تو امی نے جب اسے کہا تو میری بھابھی نے نا زور سے ہنسی اور مجھے دیکھ کے کہتی ہیں امی کتنی سویٹ ہے نا، امی میرا دل بڑا کرتی ہیں کہ وہ مجھ سے محبت کر، ان کا بیٹا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، حالانکہ امی وہ مجھے بھی کسی کام کے لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، ویسے نہیں ان کو میرا خیال آتا. لیکن دیکھیے وہ اس نے کتنے پازیٹیولی لیا نا، اور اس نے 1-2 دفعہ جب ہنس کے امی کو، میری مدر کو ایسے کہا، اس کے بعد امی نے کہنا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو غصہ تو اپنے بیٹے پہ ہوتا ہے نا کہ وہ میرے سے بیٹھا نہیں، بات نہیں کی، اور وہ اس کو جب کہتی ہیں تو آپ ایک بہت پازیٹیو پرسپیکٹیو سے جب بات کرتے ہیں تو چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ آسانی سے سلجھنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم الجھاتے خود ہیں. ٹھیک ہے نا، تو شروع سے اپنی باؤنڈریز کو ڈیفائن کریں. آپ کا ڈریس اپ کیسا ہونا چاہیے، آپ کی انٹریکشن کیسی ہونی چاہیے، آپ کی پرسنل اسپیس. اگر آپ نے میکے میں، وہاں پہ بھی تو کزنز آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، گھر سے باہر بھی آپ کو کئی دفعہ افراد سے ملنا ہوتا ہے، آپ وہاں پہ اپنی سینس کو صحیح رکھیں. جب آپ اس سینس کو وہاں صحیح رکھیں گے تو آپ کو ادھر بھی مشکل نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ کہ جب ہم کئی دفعہ دیندار ہوتے ہیں تو ظاہری پکچر پہ پلیز کسی سے شادی نہ کریں، ظاہری پکچر پہ نہ جائیں. ہمیں ہمیشہ اندر ڈیپ پکچر کو دیکھ کے کرنا چاہیے کہ ان کا عقیدہ بھی دیکھیں، ان کے گھر کا اندر رہن سہن بھی دیکھیں، اور لوگوں سے بھی پوچھیں کہ کتنا اندر پریکٹسنگ ہے. کئی دفعہ باہر لوگ حجاب پہن کے آتے ہیں لیکن اندر اتنے نہیں ہوتے ہیں. تو یہ نہیں میں کہہ رہی کہ وہ کوئی منافق ہوتے ہیں، ان کی اپنی پرسنل سٹرگلز ہوتی ہیں. تو اگر کسی کی پرسنل سٹرگل ہیں اور آپ زیادہ سیٹلڈ ہیں، کئی دفعہ وہ اس لالچ میں کر لیتے ہیں رشتہ کہ ہاں یہ آئے گی تو ہمارے گھر کا سینیریو بھی چینج ہو جائے گا، لیکن کئی دفعہ وہ فوراً نہیں چینج ہو پاتا. تو آپ کو بہت کلیئر پکچر کے ساتھ جو ہوتا ہے نا وہ رشتہ جو ہوتا ہے وہ کرنا چاہیے. اور اپنے اندر یہ شروع سے کوالٹی رکھیں کہ ہم لوگوں کو بدلنے کے بجائے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں وداؤٹ کمپرومائزنگ آن جو بھی اللہ نے ہمارے لیے سسٹم رکھا ہے. اور بار بار اپنے آپ کو آپ نے یہ بتانا ہے، یہی بات وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اللہ نے میری قدرت میں رکھا ہے، اللہ نے اس رشتے کو میرے لیے جو ہے نا چنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھ لینا ہے آپ نے کہ جیسے اس طرح کی بات بھی لوگ کہتے ہیں کہ دیور تو بھائی جیسا ہوتا ہے، تو آپ نے کہنا ہے جی بالکل بھائی جیسا ہوتا ہے، اور میں ان کی عزت بھائیوں کی طرح ہی کرتی ہوں. بس اپنا حجاب نہیں اتارنا، اپنا وہ چیز نہیں پیچھے کرنی، ٹھیک ہے نا، لیکن ایسے ہی رہنا ہے. پھر یہ کہ حجاب سے ڈسٹنس آ جاتا ہے لوگوں میں آپ کے، نہیں دل قریب ہونے چاہیے.
بلکہ ہیلدی باؤنڈریز جو ہوتی ہیں، آپ کہیں کہ دیکھیں ہم ڈفرینٹ گھروں میں رہتے ہیں، اگر یہاں باؤنڈریز نہ ہو تو ہماری تو کمپلیکیشن شروع ہو جائیں، لیکن تھوڑی سی باؤنڈری ہوتی ہے لگی تو ہمیں پتہ ہے کس کا کمرہ ہے، کس کا گھر ہے، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، اس سے آپس کا ریلیشن شپ جو ہوتا ہے نا وہ گرو کرتا ہے. تو بات یہ یاد رکھیں کہ اسپیشلی سسرال میں رہتے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ حجاب از ناٹ جسٹ اباؤٹ اے ڈریس کوڈ، ہمارا پورا ایٹیچیوڈ ہے، میرا بیہیویئر، میں بات کیا کرتی ہوں، میرا ایک ایموشنل ڈسپلن کس طرح کا ہے. اور حیا کا ٹیسٹ اگر کہیں سے بہت بڑا آتا ہے نا تو وہ سسرال میں جا کے آتا ہے، کیونکہ وہاں پہ مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اور ہمارے بہت ساری بچیاں جو حجابی ہیں ان کو رشتے نہیں ایسے مل رہے ہوتے، کئی دفعہ لڑکا صرف دیندار ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تمہیں اسپیس دوں گا، لیکن اس کو خود بیچارے کو نہیں سمجھ ہوتی کہ یہ اسپیس میں کیسے کریٹ کروں گا اور یہ کس طرح سے آئے گی. جاب کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، کئی دفعہ ہسبینڈ کہتے ہیں تم جاب نہیں کر سکتی، تو آپ ان سے اس طرح سے، یا پڑھ نہیں سکتی، کویڈ میں نہیں پڑھ سکتی شادی کے بعد، تو آپ ان سے اس طرح سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کلی طور پہ اگینسٹ ہیں میری پڑھائی کے. اگر وہ کہتے ہیں ہاں میں بس چاہتا ہوں جو تم نے جتنا پڑھ لیا اور نہ پڑھو، تو پھر آپ بک ریڈنگ کریں، آن لائن فری کچھ کورسز کریں تاکہ آپ گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ پھر بھی رہیں، اور آپ ان کو طریقے سے آہستہ آہستہ سال میں بتا سکتے ہیں کہ میرے لیے پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ میں پڑھوں گی تو آگے بچوں کو بھی کچھ پڑھانے میں ہیلپ کر سکوں گی، آج کل کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مثلاً کویڈ میں نہ جاؤ، یا میں چاہتا ہوں تم گھر سے باہر نہ جاؤ، تو آن لائن چیزیں کر لیں، آن لائن کورسز، آن لائن ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کر لیں. اسی طرح جاب، آپ ان سے پوچھیں آپ بالکل نہیں چاہتے میں جاب کروں یا آپ چاہتے ہیں کہ میں گھر میں رہ کے کچھ کر لوں. ہمارے سوال جو ہوتے ہیں وہ سمارٹ نہیں ہوتے، یا کلیئرٹی نہیں ہمیں ہوتی، یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی وہ نہیں کرنے دے رہے، مے بی 2-4 سال بعد، 10 سال بعد بچے بڑے ہو گئے ہیں، ہم اگر اس کو 10 سال وہ ایک جھگڑے کا سبب بنائے رکھتے ہیں تو وہ 10 سال بعد بھی کہتے ہیں نہیں. لیکن اگر ہم نے شروع میں کوئی جھگڑا تھا پھر آہستہ سے اس کو سیٹ کر لیا تو پھر چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اکثر بھائی اور بہن کی آپس میں کسی بات پہ اونچ نیچ ہوتی ہے تو وہ بھابھی کو نہ مطلب انسلٹ کرتے ہیں یا طنز کرتے ہیں، اس کو ٹانٹ کر کے بہت زیادہ اس طرح کا بیہیویئر رہتا ہے. اور کچھ نندوں کا بیہیویئر تو اس طرح کا ہوتا ہے کہ مطلب ان کا دل ہوتا ہے کہ ہماری کمانڈ چلے، یا مدر بھی ہماری مان رہی ہیں تو ہماری بھابیاں بھی آ کے ہماری بات مانیں. لیکن بھابھی مطلب ایک سینس میں کسی حد تک تو برداشت کر رہی ہوتی ہے، مطلب کوئی ڈائریکٹ بات چیت نہیں ہوتی یا کوئی ڈائریکٹ اس کو ٹانٹ نہیں کر رہی ہوتی. مطلب بھابھی کافی حد تک برداشت کر رہی ہوتی ہے، لیکن مطلب خود ڈائریکٹ اس سے ہم کلام نہیں ہو رہی ہوتی ہے. لیکن وہ بار بار مطلب کسی نہ کسی وے میں بھابھی کو بیچ میں لانا، لیکن کسی حد تک تو بھابھی برداشت کرتی ہے، لیکن کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں برداشت ہوتی تو کوئی بات کہہ دینا تو وہ پھر بھابھی سے ڈائریکٹ ہو جانا، اور اسٹل مطلب ایک برداشت کے لیول میں بھی ختم ہو جاتی ہے بات. دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو کوسنے، باتیں سنانا، یہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، صحابیات نے مکی دور 13 سال دیکھا ہے اور انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا. ان چیزوں سے نہ متاثر ہوا کریں. ہم پتہ نہیں کیوں اتنا چھوئی موئی ہیں، ٹچ می ناٹ ہیں. ذرا سی کسی نے بات کی اب ہمیں 3 دن نیند نہیں آنی، بولتے رہیں. آپ بادل اگر گرج رہے ہیں، برس رہے ہیں تو آپ نے بس اپنا انتظام صحیح کرنا ہے، چھتری کھول لینی ہے، اپنا ذکر کریں. آپ کے بیچارے ان پہ ترس کھائیں، ان کے لیے دعا کریں دل میں، اور حفاظت کی دعائیں پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں. کیوں اتنا اثر لیتے ہیں ہم سارا دن؟ ہم یہ سوچتے ہیں پولیٹیشین سے ہی سیکھ لیں. اتنا کچھ ان کو کہا جاتا ہے لیکن وہ اپنے قصیدے پڑھتے ہوئے ہمارے اوپر ایک میم بن جائے نا، یہ ان کے اوپر میمز جو بنتی ہیں وہ اس پہ بھی ہنستے ہیں کہ ہاں جی میرے اوپر میم بنی، میں نے دیکھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور کیونکہ ان کے پاس ایک ہائر گول ہوتا ہے کہ میں نے یہ حاصل کرنا ہے. ہمارے پاس کوئی ہائر گول نہیں ہے، اسی لیے ہم اس طرح کی پالیٹکس میں الجھ کے تباہ ہو رہے ہیں. اپنی یہاں پہ مسئلہ ہے ایموشنل انسٹیبلٹی کا، اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اگر ساتھ بہت پوزیسو ہیں کچن میں معاملے میں، اور 1.5 سال بعد بھی بہو کو کچن میں بالکل نہیں جانے دینا چاہتی، اپنی مرضی کا ہی پکاتی ہیں، تو کوئی نہیں، آپ ان کے مرضی کا پکا ہوا انجوائے کریں، خوب ان کی تعریفیں کریں. اور اگر کوئی اور چیز کھانے کو دل چاہتا ہے، جب کبھی میکے جائیں وہاں کھا لیں، اور کسی دوست کے گھر جائیں وہاں فرمائش کر کے کھا لیں. اور یا اپنے ہسبینڈ کو بڑے پیار سے کہیں کہ آج میرا اتنا یہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے، ان کے ساتھ سیکریٹ گیم کریں کہ چھپ کے جائیں، چھپ کے کھائیں، اور ان کے ساتھ جا کے کھائیں. بس
مطلب وہ کہہ رہی ہیں کہ میری ساس کچن دیکھتی تھی تو میں نے قرآن کا کورس جوائن کر لیا. چھوٹے چھوٹے کلپس ہوتے ہیں کہ 2-3 لوگ بڑی محنت سے بھاری بھاری وزن اٹھا رہے ہیں اور ایک شخص جو شو کر رہا ہے کہ میں بڑی محنت کر رہا ہوں وہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا نا. آپ ویسے بن جائے کریں کہ آپ کی ساس نہیں آنے دیتی تو آپ آرام سے کمرے میں ریسٹ کریں, ریلیکس کریں. جب میاں کے آنے کا وقت ہو تو کچن میں چلی جائیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بار بار آفر کریں. جب میاں آپ کو دیکھیں تو آپ نظر آئے کہ آپ بار بار کچن میں جا جا کے ان کے پیچھے پھر رہی ہیں, میں یہ کر لوں, میں یہ کر لوں, میں وہ کر لوں, اور ہر بات پہ وہ کہہ رہی ہیں نہیں کرنا. تو آپ معصوم سے بن کے اپنے ہسبینڈ کو بار بار کہہ دیا کریں کہ میرا اتنا دل چاہتا ہے ان کی ہیلپ کروں, وہ مجھے کام ہی نہیں کرنے دیتی ہیں. تو شوہر بھی کہیں گے کوئی بات نہیں, تم نہ کرو کام, یا تم پوچھ لیا کرو آپ کے جی میں تو روز پوچھتی ہوں, بس بات ختم ہوگی. ایک اور سوال ہے, مدر ان لا اپنے بیٹے سے ریلیشن شپ خراب ہو, وہ بہو کو ہر وقت بیٹے کی برائیاں کرتی ہیں, بیٹے سے ٹھیک رہتی ہیں, تو بہو کیا کرے؟ کچھ بھی نہ کرے, خاموشی سے سن لے, جی اچھا جی اچھا جی اچھا. آنٹی آپ دعا کریں. اچھی ساس بننے کے لیے کیا ٹپس ہیں؟ اسی کا اپوزٹ, اب ہم نے بننا ہے نا, سو وی وانٹ ٹو بیکم اے بیٹر ساس. آپ کے لیے بھی وہی چیزیں ضروری ہیں جو بہو کے لیے ضروری ہیں. آپ کی اپنی آئیڈینٹی ہونی چاہیے, آپ اپنی آئیڈینٹی لوز نہ کریں. اسی طرح سے آپ اپنا مقصد حیات کوئی رکھیں, ریٹائرڈ زندگی نہ گزاریں. تیسری بات یہ کہ ہر رشتے کا بیلنس رکھیں, یعنی بہوؤں کو بھی پتہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اب میں ایک ایسی ساس کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنی بہو کو آتے ہی کہا بیٹا جو تمہارا دل چاہے وہ کرنا. 1 سال بعد وہ میرے پاس بیٹھی رو رہی تھیں اور وہ کہہ رہی تھی کہ میری بہو عجیب ہے, وہ مجھ سے پوچھتی بھی نہیں اور جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتی ہے. تو ان کے دوسرے بیٹے نے کہا کہ امی, وہ ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ امی آپ خود آپ نے غلط بات کی, آپ نے کیوں اس کو کہا تھا جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ کرو. تو ظاہر ہے پھر وہ جو دل چاہتا ہے وہ کر رہی ہے. تو آپ نہ کہیں نا ایسی بات, بیلنس رکھیں, بیلنس کہ آپ کی بہو آ کے آپ نے دل میں سوچا ہوا ہے کہ میں اس کو کوئی ایسا ٹوکوں گی نہیں, اب وہ آتی ہے آپ سے پرمیشن لیتی ہے تو آپ یہ نہ کہیں بیٹا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, آپ اس کو کہیں ہاں بیٹا کر لو, بس اتنی سی بات, تاکہ اس کو بھی یہ سمجھ رہے کہ میں نے کہیں نہ کہیں ساس سے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب میری بہوؤں نے دیکھا ہے کہ میں بائی لارج ان کو جب بھی وہ مشورہ لیتی ہیں میں اوکے ہی بولتی ہوں, لیکن وہ مجھ سے پوچھتی ہیں اور میں کبھی ان کو یہ نہیں کہتی بیٹا آئندہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, جو دل چاہتا ہے کر لیا کرو, یہ نہیں میں کہتی. ہاں جیسے برتن جو بیٹا دل چاہتا ہے اٹھا لیا کرو, یا اور کوئی ایسی چیز ہے تو بیٹا جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے 10 سال بعد بھی اگر وہ اپنی مرضی کر رہی ہیں فرق نہیں پڑے گا تو وہ میں کہتی ہوں کر لو. لیکن جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ مے بی ان کے اس ڈیسیجن سے مجھے پرابلم ہو سکتی ہے تو میں ان کو کہتی ہوں کہ ہاں تم آپ ایسے کر لو یا ایسے کر لو, اس طریقے سے بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایموشنل اسٹیبلٹی آپ میں ہونی چاہیے, گروتھ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, اور آپ کو رشتے نبھانے آنے چاہیے. اور یہ میں بتاؤں مطلب جب آپ ساس ہوتے ہیں آپ کا بہت جگہ دل ٹوٹتا ہے, آپ بہت جگہ پریشان ہوتے ہیں, آپ کو اتنے ڈائنامکس کو مینیج کرنا ہوتا ہے, لیکن پھر آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں تجربہ میرا زیادہ ہے, سمجھ میری زیادہ ہے, میں اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتی ہوں, ان کو نہیں سمجھتی, تو پھر میں پروو کروں اپنے ایکشنز کے ذریعے کہ میں زیادہ کمپیٹنٹ ہوں اس معاملے میں. اور پھر اللہ سے مدد, اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. اپنے کیونکہ ہمیں اعلیٰ ظرف ہونا پڑے گا اور اللہ کے ساتھ تعلق. جی اعلیٰ ظرفی یہی ہے نا کہ ہمیں پتہ ہم نے کرنا کیا ہے. اعلیٰ ظرف تو بہو کو بھی ہونا ہے, بیٹے کو بھی ہونا ہے, سب کو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا ہے, کوئی بھی اعلیٰ ظرفی سے پیچھے نہیں رہ سکتا. جیسے میں اگر یاد کروں تو میرے فادر نے مجھے یہ دی تھی کہ جیسے میرے ساس سسر نے کہا نا کہ آپ ہمیں امی ابو کہیے گا, تو ہمارے گھر میں ہم بابا بیبی کہتے تھے, ان لوگوں کے لیے شاید اتنا پرابلم نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ تم بابا بیبی کو تو بابا بیبی کہتی تو امی ابو کہنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا. لیکن وہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید واقعی میں بہت مشکل کام ہے. تو میرے بابا نے اس وقت کہا کہ آپ کچھ بھی کہیں ان کو, امی ابو جو بھی کمفرٹیبل ہیں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ جس کا جو رول ہے اس کو اس کی عزت آپ نے دینی ہے, اور اس کی جو رسپانسبلٹیز آپ کے اوپر آتی ہیں وہ کریں. کیونکہ ہم لوگ کئی چیزیں تمہاری اگنور بھی کر دیں گے, وہ شاید اتنی نہیں اگنور کریں. تو تمہیں اپنے اندر جسے کہو کہ وسعت رکھنی ہے. حالانکہ اس وقت تو دین پہ ہم بالکل بھی نہیں تھے, لیکن وہ ایک بات نا مجھے اپنے والد کی ہمیشہ یاد رہی کہ نہیں, کہ بابا بیوی سے تو کسی چیز پہ ہم ناراض بھی ہو جاتے ہیں, وہ آ کے منا بھی لیتے ہیں, تو یہاں پہ وہ شاید سینیریو نہیں ہوگا, تو وہ ہیلپ فل رہا بہت زیادہ. بالکل. اور یہی نا, یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ جی ساس آتی کہتی ہے مجھے امی بولو, اور دل نہیں چاہ رہا تو ان کو امی بولنے کو بولنا پڑتا ہے, اور اندر سے کڑن شروع ہو جاتی. لیٹ دیم ڈو وٹ دے وانٹ ٹو ڈو, فرق نہیں پڑتا اس بات سے. ہم یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ ہم اپنے سسرال والوں کو پلیز کرنے کے لیے اپنا ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے نا کہ سارا ٹائم ان کو دے رہے ہوتے ہیں, اور ہسبینڈ بیچارے بعد میں کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں ٹائم تم دے رہی, اور مطلب وہ بھی سارے ایک نیا رشتہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے.
तो ये भी हम कई یہ بھی दफा غلطی बहुत ہوتی करते ہے، हैं. یہ بھی غلطی ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.